حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس دور دراز راستے سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان بال ہیں اور غبار آلود بدن ہیں اور دھوپ میں جل رہے ہیں، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن بہترین دعا اور بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زبان سے ادا ہوا وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی صدری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنۃ القبر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلیج فی اللیل وشر ما یلیج فی النہار وشر ما ہبت بہ الریاح وشر بوائق الدہر۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے اور میرے سینے میں نور کر دے اور میرے کانوں میں نور کر دے اور میری آنکھوں میں نور کر دے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کاموں کو آسان فرما دے اور میں سینے کے وسوسوں اور کاموں کی بد نظری اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہوتی ہے اور اس کے شر سے جو دن میں داخل ہوتی ہے اور اس کے شر سے جسے ہوائیں لے کر چلتی ہیں اور زمانے کی مصیبتوں کے شر سے۔ اور دعا کرتے وقت آپ نے سینے تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ دست طلب بڑھاتے وقت آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے۔